یہ جنت وہ نہیں، وہ جنت تلک الجنت التی نورث من عبادنا، جس کے وارث، اب عزیزوں غور کر کے دیکھیے، اللہ نے وارث کہا، مالک نہیں کہا۔ وارث اور ہوتا ہے، مالک اور ہوتا ہے۔ میں مثال دے دوں میرے کمسن بھائیوں کو سمجھنے کے لیے، مالک کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر یہ انگوٹھی میری ہے، اس کا مالک میں ہوں، میری انگوٹھی، اس کا مالک میں۔ اگر میں انہیں دے دوں تو برادر عزیز کو دوں گا تو یہ مالک نہیں ہوں گے، وارث ہوں گے، یہ مالک نہیں ہوں گے، وارث ہوں گے۔ اب سوچ کے دیکھیے، اللہ نے جنت وراثت میں دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس کا مالک بھی کوئی ہے۔ خدا کہتا ہے جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگے جب تک رضی اللہ نہ بن جاؤ، وہ رضی اللہ کہاں سے جو علیہ السلام کو نہ مانے۔ اب سوچ کر دیکھیں وہ رضی اللہ کہاں سے جو علیہ السلام کو نہ مانے۔ اے اللہ جنت کس کی وراثت؟ عبادت گزار۔ اب آپ سوچ کر دیکھیں عبادت گزار کون؟ عبادت گزار ملیں گے کہاں؟ عبادت گزاروں کو ڈھونڈے کہاں؟ اب عزیزوں ایک بات ہے، عبادت کرنے والے بہت ملیں گے، سجدے کرنے والے بہت ملیں گے، قیام و قعود کرنے والے بہت ملیں گے، معبود بتا دے عبادت گزار ہوتا کون ہے؟ اٹھاؤ قرآن۔ جناب یوسف کو 25 سال لگے تھے زلیخا کو عبادت گزار کرنے کے لیے، ایک نبی کو 25 برس لگے عبادت گزار کرنے کے لیے۔ اس فخر یوسف کا کیا کہنا جو رات کو رہا یزید خیمہ سے نکل گا، خیمہ حسین۔ سوچ کر دیکھیں اس فخر یوسف کا کیا کہنا جس کے وجود کا اثر ایسا پڑا، راتوں رات یزیدی خیمے والا، خیمہ حسینی کا آ گیا عزیزوں، اور ایسا آیا جس کے لاشے پر فرزند زہرا نے کہا دنیا میں بھی حر ہے آخرت میں بھی۔ اب قرآن آگے کہہ رہی ہے اے معبود نورث من عبادنا، وراثت عبادت گزاروں کی۔ کون سا بندہ؟ من کان تقیا، بندہ وہ جو تقوی والا ہو۔ بڑی توجہ عزیزوں، بندہ وہ جو تقوی والا ہو، بھاگنے والا نہ ہو۔ بندہ وہ جو قرآن کو لسان قرآن سے سمجھے، اپنے ذہن کے خطور سے نہ سمجھے۔ اب آپ سوچ کر دیکھیں عزیزوں، اے قرآن بتا تقوی والا کون؟ قرآن نے کہہ دیا، میں کوئی مشکل آیات نہیں، آپ کی سنی ہوئی آیات پڑھ رہا ہوں۔ قرآن کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن لا ریب ہے، جس میں عیب ڈھونڈنے پر بھی عیب نہ ملے اسے کتاب الہی کہتے ہیں۔ بہت عیب ڈھونڈنے کی کوشش کر لی گئی، مگر اللہ نے کہا جیسے لکھ رہے ہو ویسے اپنے ہاتھوں سے جلا بھی دو گے، ایک آیت کے مقابلے میں آیت نہ لا سکے۔ اللہ کہتا ہے قرآن اسی کے لیے باعث ہدایت ہے کہ جو متقی ہو، تقویٰ پانے کے لیے ہدایت چاہیے، متقی بننے کے لیے ہدایت چاہیے۔ اے اللہ کے نبی بتا دے وہ قرآن کہاں سے لے، ہدایت کہاں سے لے، متقی کہاں ملیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترۃ اہل بیتی۔ میں تمہارے درمیان
گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جو سارے ثقلین میں دو ہی ہے، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری اطرت اہل بیت۔ جب کبھی لفظ ثقلین آتا ہے، ایک حدیث اور یاد آتی ہے، اے اللہ کے نبی بتا دیجئے اگر اس قرآن کو آپ کے بعد کسی سے لینا ہے، کہا جیسا میں ہوں ویسے اسے پاؤ گے۔ قرآن نے ساری آیتوں کو نچوڑا، جبریل حدیث لے کے آئے ہیں، ضرب علیہ یوم القیامہ افضل من عبادت الثقلین۔ ساری ثقلین کی عبادت ایک طرف، علی کی ایک ضرب ایک طرف، سب پر بھاری۔ اللہ کے نبی تین چیزیں نہیں چھوڑے گئے ہیں، عجیب بات ہے، تین چیزیں نہیں چھوڑے گئے ہیں، چھوڑ کر بھی گئے ہیں تو دو، ایک قرآن، دوسری اطرت اہل بیت۔ اب سوچ کر دیکھیے، وہی نبی کے مقابلے میں کھڑے ہو کر کسی نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں صرف کتاب کافی ہے، اطرت کی ضرورت نہیں ہے، مگر عزیزوں وہی تھا، زمانہ بدلا، اس نے کبھی یہ نہ کہا خدا نہ ہوتی میں ہلاک ہو جاتا، ارے چوکا مت کرے گا ابھی نہ ہوتے۔ سوچ کر دیکھیں عزیزوں، جس نے کہا ہو علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا، بس عزیزوں ایک آیت سے احمد تمام۔ آپ سوچ کر دیکھیں، جب ساری باتیں سمجھی جاتی ہے، اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک ہم سے اعلان کر کر مخاطب کر کر ایک بات کہی، اے بندے خدا غور کر، کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ رسول کو دیکھ لینا اور ہے، رسول کی ماننا اور ہے، رسول کو دیکھ لینا اور ہے، رسول کی ماننا اور ہے۔ اے خدا اتنا بتا، میں نے رسول کو دیکھ لیا، رسول کی اطاعت کر لی، مگر اللہ نے کہا رک، ابھی بھی تجھے بخشش نہیں دوں گا۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، کہا میرے نبی پر ایمان لا، وَعَزَّرُوهُ، نبی کی عزت بھی کر، رسول کو مان لینا ہے، رسول کی عزت کرنا۔ سوچ کے دیکھے، رسول کو مان لیا، اللہ نے کہا نہیں آگے بڑھ، وَعَزَّرُوهُ، عزت بھی کر، خدا را نبی کی عزت بھی کر لی، پھر اس کے بعد کہا عزت کر لی، وَنَصَرُوهُ، اس کی نصرت بھی کر۔ کہاں لا کر خدا نے روک دیا ہے، کہا رسول کو مان لیا کافی تھا نہیں، عزت کر لی کافی تھا نہیں، رسول کو مان لینا اور ہے، رسول کی عزت کرنا اور ہے، رسول کے ساتھ میدان میں کھڑے رہنا اور ہے، رسول کو چھوڑ کر بھاگ جانا اور۔ اب اللہ سوچ کر دیکھو، اے خدا را رسول کو مان لیا، رسول کی عزت کر لی، نصرت کرنے والا کون؟ آئیے قرآن اٹھائیے، سورہ مبارکہ مائدہ، اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب جس کے دل میں بغضیت و نفاق ہوتا ہے، اب سوچ لیجئے جس کے دل میں جھوٹ ہو اسے کذاب کہتے ہیں، جس کے دل میں نفاق ہو اسے منافق کہتے ہیں، مانتے ہوئے بھی چھوڑ کر چلا جائے۔ سورہ مبارک منافقون کس کے لیے نازل ہوا؟ ایسے ہی منافقین کے لیے نازل ہوا ہے میرے حبیب، جو آپ کے ساتھ منافقت کریں، جو آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائے۔ اے میرے حبیب یاد رکھو، کل فرمایا فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ، اے میرے حبیب میں دو چیزیں عطا کروں گا، ایک فتح دوں گا
اللہ نے کہا میں نے نہیں کہا، اللہ نے کہا ہم نے نہیں کہا، میں تمہیں بتا دوں گا تو کیا ایسا بتا دو جو رسول کے ساتھ بتایا تھا وہی تھا جس کے لیے نبی نے کہا لواتین رایت غدن رجلا کرار غیر فرار۔ سوچ کر دیکھیں عزیزو، اس کو فتح بنایا۔ اب آپ عجیب عجیب باتیں ہیں، کہنے والے بہت کچھ کہہ دیتے ہیں، اب کسی ایک جملہ کہتے آگے بڑھنا۔ اللہ نے فتح مکہ نبی کو عطا کی۔ سورہ مبارک کے بدل میں اللہ نے فتح مکہ کے تذکرے کے ساتھ ایک ذکر کیا، فرمایا وہ بالیدیو وہ بدل خصم باپ کی خصم بیٹے کی، بس ہاتھ جوڑ کے دعا کرتا ہوں کہیں فتح مکہ کے وقت نہ ابراہیم تھے نہ اسماعیل تھے۔ آپ سوچ کر دیکھ لیجئے، کہنے والوں نے لکھ دیا یہاں باپ ابراہیم ہے بیٹا اسماعیل ہے، خدا نے کہا رکو، یہ فتح مکہ محمد کی ہے، وہی باپ ہوگا جو رات کو بستر سے آتا ہے محمد کو سنائے، وہی بیٹا ہوگا جو جب احترام بستر نبی پر تلواروں کے سائے۔ عجیب منظر ہے عزیزوں، اللہ نے کہا میرے حبیب فکر نہ کرو، اللہ تمہارے حقیقی اطاعت گزاروں کو بھی ظاہر کر دے گا۔ کہ جب بات آگے بڑھی، اللہ نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ کون اطاعت کرنے والا؟ جو نبی کو مانے، نبی کی بھی مانے۔ کون اطاعت گزار؟ جو نبی کی عزت کرے۔ کون اطاعت گزار؟ جو نبی کی نصرت بھی کرے۔ آیت یہاں نہیں رکھی، اللہ نے کہا ابھی تم مطیع نہیں ہو، آگے آیت پڑھتی ہے، کہا جس نے میرے نبی کی نصرت کی، پھر اس کے بعد یاد رکھ لیں کہ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس کی اتباع کرو۔ بڑی غور سے، نبی کی اتباع پہلے ذکر ہو چکی، اللہ نے کہا وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي، اب اس نور کی اتباع کرو، انزل معاہو، جب محمد تھے وہاں نور تھا۔ اب سوچ کر دیکھیں، جب محمد ہے، جہاں جہاں محمد ہے وہاں یہ نور ہے۔ میں نے محمد کے ساتھ اس نور کو بھیجا۔ اب سوچ کر دیکھو، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت بھی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ رسول بتانا چاہ رہے ہیں مجھ سے پہلے کوئی نہیں تھا، اللہ نے پہلے مجھے بھیجا۔ دروازے پر نگاہ کی، جوان نظر آیا، اللہ کے نبی میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم بھی نہیں تھے۔ تو نبی جب ہو اس وقت یہ ولی ہو۔ اب بات آگے بڑھی، اے نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، یہ کون سا ولی ہے جو اس وقت بھی تھا جب آپ تھے؟ قرآن کہتا ہے میں نے نبی کو بھیجا اپنی توحید سمجھانے کے لیے۔ شرح نہج البلاغہ ابن حدید معتزلی، بس آخری بات ہے زحمت تمام۔ ابن حدید معتزلی کون ہے؟ ابن حدید معتزلی برادران اہل سنت کا بہت بڑا محرر، بہت بڑا عالم، بہت بڑا مفکر، بہت بڑا محدث۔ اس نے نہج البلاغہ پر شرح لکھی ہے، 11 جلدوں میں شرح ہے، اور اسے معتزل اس لیے کہا گیا کیونکہ اس کا عقیدہ عقیدہ امامیہ پر تھا۔
بڑی دھیان سے سنیے، ابن حدید معتزلی لکھتا ہے پہلی جلد شرح نہج البلاغہ کا پہلی جلد میں لکھا کہ ہر میدان میں علی سب سے اول ہے. کیا لکھتا ہے؟ ہر میدان میں. کون سے؟ علم کے میدان میں اول، شرع کے میدان میں علی اول، بہادری کے میدان میں علی اول. ابن ابی حدید معتزلی لکھتا ہے ہر میدان میں علی اول ہے. تعجب ہے، علی کو چوتھا ماننے والا بھی علی کو اول کہہ رہا ہے. عجیب مسئلہ ہے، عجیب مسئلہ ہے. علی کو چوتھا کہنے والا بھی علی کو اول کہہ رہا ہے. ابن حدید لکھتے لکھتے ایک مقام پر رک گیا کہ سارے میدانوں میں نے علی کو اول پایا، مگر علی کے بعد بھی علی کے وارث آئے ہیں، مگر ایک جگہ پر ایسا ہے علی سے پہلے کوئی نہیں تھا، اور ایک میدان ایسا ہے جس میں علی کا ثانی کوئی نہیں ہے، علی جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے. کہ ابن حدید بتا وہ کون سا میدان ہے کہ جب علی کو دیکھتے ہیں خدا یاد آتا ہے. نبی نے کہا یا علی انت وجہ اللہ، انت عین اللہ، انت لسان اللہ، انت جنب اللہ، انت ید اللہ. اما علی کو دیکھو خدا یاد آتا ہے، علی کو چھوڑو خدا چھوڑ دیتا ہے. صلوات پڑھ دے عظمت امیر کائنات. یا جس میدان میں دیکھو علی اول، توحید ایک واحد میدان ہے جہاں علی سے پہلے کوئی نہیں، علی کا ثانی کوئی نہیں ہے. اب سوچ کے دیکھو اللہ نے یہی تو کہا محمد کو توحید سمجھانے کے لیے بھیجا. محمد کے بات یہی تو غور کرنے کی ہے عزیزوں. میں کہوں گا پروردگارا میں نے رسول کو مان لیا، میں نے اس نور کی اتباع کر لی جس نے نبی کے ساتھ بھیجا. اے میرے اللہ میں نے رسول کی اطاعت کر لی. اے میرے اللہ میں نے آپ کے رسول کی اطاعت کی. اے میرے اللہ ہمارا محشور کس کے ساتھ ہوگا؟ بڑی توجہ عزیزوں، جب ہم مریں گے تو ہم کس کے ساتھ محشور ہوں گے؟ اللہ نے کہا غور کر لے بندے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. کہ میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، تمہیں نبیوں کے ساتھ رکھوں گا، تمہیں صدیقین کے ساتھ رکھوں گا، تمہیں شہداء کے ساتھ رکھوں گا، تمہیں صالحین کے ساتھ رکھوں گا. اب بات سمجھ میں آ گئی نبی نے کیوں کہا من مات علی حب آل محمد فقد مات شہیدا. یا اللہ سوچ کر دیکھو جو مبدت اہل بیت میں مر جائے وہ درجہ شہادت. اب بات یہیں آ گئی نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ. بس ایک بات آپ کی نظر کر رہا ہوں سماعتوں کی، یاد رکھ لیجیے. اللہ نے ساری باتوں کو سمٹا. انبیاء میں شہید بھی ہے، صالحین بھی ہے. سورہ مبارک یوسف میں جناب یوسف نے تمنا کی، سورہ مبارک شورا میں جناب ابراہیم نے تمنا کی. اب بات آئی یہ ہے کہ میرا نبی صدیق ہوتا ہے. اللہ نے
صدیق کون ہے؟ قرآن نے 3 نبیوں کو صدیق کہا ہے. بڑی توجہ، 1 یا 2 نہیں، قرآن نے 3 نبیوں کو صدیق کہا. جناب یوسف صدیق، جناب ابراہیم صدیق، جناب دانیال صدیق. یوسف کیسے صدیق ہوئے؟ یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا. کنواں سوکھا ہوا، یعنی آپ دیکھ لیجئے جب کوئی کنواں سوکھا ہوا ہوتا ہے تو بالکل خشکی نہیں آتی، بلکہ خاک کے نیچے گیلا پن ہوتا ہے اور وہیں کیڑے جنم لیتے ہیں، حشرات پیدا ہوتے ہیں، سانپ موجود ہوتے ہیں. جیسے جناب یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا، حشرات نے چاہا جناب یوسف پر وار کرے، سانپ نکل کے آیا. خبردار یوسف صدیق ہے. یا اللہ صلی اللہ. بڑی توجہ، جناب یوسف صدیق ہے، سانپ رک گیا. جناب ابراہیم بیابان میں جا رہے ہیں، جیسے اژدہا نکل کر سانپ نکل گیا، ریگستانی سانپ، اس کا سردار آ کر کہنے لگا رک جاؤ، ابراہیم صدیق ہے. اللہ نے بتا دیا نبوت اور ہے، ان کی وراثت میں صدیقیت اور ہے. جناب دانیال آئے. جب جناب دانیال کا زمانہ آیا، کشتی میں جا رہے ہیں، سمندری سانپ نکل کر آئے، سردار آ کر کہنے لگا رک جاؤ، دانیال صدیق ہے، میں نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. اب سوال آپ لوگوں کی طرف ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، شب ہجرت غار میں بھی کوئی تھے جس نے کہا تھا سانپ نے کاٹا ہے، سانپ نہیں تھا. کون ہے صدیق؟ اب بات یاد ہو گئی. ہم صدیق کے ساتھ ہوں گے تو جنت میں جائیں گے، وہ جھوٹوں کے ساتھ ہوں گے جہنم میں جائیں. بس عزیزوں سوچ کر دیکھیں کس منزل پر ہمیں لایا گیا. ہماری تینت اس لیے کہا گیا خلق تینتنا، ان کی خلقت تو ہماری تینت پر ہے. کس نے کہا ہے؟ زبید نے کہا. عزیزوں یہاں آنے والا حسینی ہوتا ہے، آیا جیسا بھی ہو، آیا جہاں سے بھی ہو، آیا جو بھی ہو. ایک منزل قرآن میں ایسی بھی ہے، جناب نوح کی بیٹے نے نہیں مانی، اللہ نے لیس من اہل کہہ دیا. سلمان نے محمد کی مانی، من اہل بیت بن گیا. کیا منزل ہے عزیزوں، کیا مرتبہ ہے ہمارا. اس لیے میں ہمیشہ ایک بات عرض کرتا ہوں دس بستہ، اپنی قدر کو کم نہ سمجھو، کیونکہ ہم اس کے ماننے والے ہیں جس علی کو اس آراج بھیجا. بارگاہ امیر کائنات میں کیسا عزیزو. یہی تو بات ہے کہ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک مرتبہ ایک صحابی پہنچے، کہا یا علی آپ نے کھانے والا مر گیا. یا علی کاش پھر ایک موقع مل جاتا. تمنا ہے مرنے والا مر گیا، مگر اس یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے
علی چاہے تو مرنے والا بھی زندہ ہو سکتا ہے. بڑی توجہ, علی چاہے مرنے والا بھی زندہ ہو سکتا ہے. اب اٹھائیے قرآن مجید جس میں اللہ فرماتا ہے جیسے تم مرو گے ویسے اٹھایا جائے گا. جس کیفیت میں جا رہے ہو اس کیفیت میں اٹھایا جائے گا. جناب سلمان کے پاس کچھ لوگ پہنچے, کہا سلمان جب مردے کو زندہ کیا جائے گا تو کیا کہے گا؟ عزیزوں یہ مولا علی نہیں ہے, علی کا شاگرد ہے. یہاں ہمارے یہاں جب محدثین کو دیکھا جاتا ہے علماء اعلام کو تو علماء کہتے ہیں شہید آیت اللہ سید باقر صدر شاگرد تھے, انہیں دیکھا جاتا ہے تو استاد آیت اللہ کا مرتبہ معلوم ہوتا تھا. اب سوچ کر دیکھو یہ غلام سلمان ہے اور علی کا شاگرد ہے. غلام سلمان ہے. جناب سلمان سے کہا گیا ہے سلمان جب مردے کو زندہ کیا جائے گا وہ کیا کہے گا؟ جناب سلمان نے کہا جاننا چاہتے ہو؟ ہاتھ پکڑا, قبرستان میں لے کر گئے, ایک قبر کے قریب پہنچے. جیسے قبر کے قریب پہنچے ایک مرتبہ قبر کی طرف نگاہیں ڈال کر عجب نہیں سلمان نے کہا ہوگا میں وہ ہوں جو تجھ سے کہتا ہے کہ اٹھ جا, میں اس کا شاگرد ہوں جو تکبیر کا ارادہ کرے زندہ مردہ ہو گئے, ٹھوکر کا اشارہ کرے مردہ بھی زندہ ہو رہا. یا ایک اور صلوات پڑھو محمد و آل محمد اللہ. جناب سلمان نے کہا مردے سے خبر سے مخاطب ہو کر اٹھ جا, اٹھ جا. جب مردہ زندہ ہوا دیکھنے والوں نے دیکھا مردہ بھی زندہ ہو گیا ہے. کہا سلمان یہ کیا کہے گا؟ کہا غور کرو یہ کیا کہہ رہا ہے. مسلسل وہ مرنے والا کہہ رہا تھا این جمل این جمل این جمل, اونٹ کہاں ہے, اونٹ کہاں ہے, اونٹ کہاں ہے. کہا سلمان یہ اونٹ اونٹوں کا رہا ہے. کہا یہ اونٹوں کا مالک تھا, ایک اونٹ سے بڑی محبت تھی, بیابان میں کھو گیا. کہا یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے سے موت آ گئی. کہا تم نے اللہ کے نبی سے نہیں سنا جو جس سے جتنی محبت کرتا ہے اٹھایا جائے گا, لبوں پر اسی کا نام ہوگا, ہمیں اٹھایا جائے گا. ہم کہیں گے ہم حسینی ہیں, ہم حسینی ہیں. یا اللہم صلی علی لبیک لبیک یا حسین یا اللہم صلی علی. عزیزوں یہ بات یاد آتی ہے بارگاہ مولا میں ذکر مولا ہو رہا ہے. عجب نہیں اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت, علی کو دیکھنا عبادت, علی کا نام دیکھنا عبادت. ایک مرتبہ نبی نے کہا سنجھو مجالس کر بیٹھے علی علی کا مجالس کسی نہیں ذکر والی ہے ہوتا ہے. سوچ کر دیکھو ایک زندہ مثال ہے جو زمانے کے ارے جو ظلم کی دنیا تو علی کو نہ مٹا سکے تو آنے والے علی کو کہاں سے. یا علی سوچ کر اللہ صلی. ارے یہ ظلم کی دنیا آیت اللہ سید علی حسینی سستانی آیت اللہ سید علی خامنائی کو حق سے نہ روک سکے تو باہر سے حق جبائے گا, ایسے بھاگے گا جیسے خیبر میں بھاگے تھے.
دیکھیں عزیزوں، عجیب منزل ہے یہ ذکر مولا کائنات سے، یہ عجیب منزل ہے. اس لیے معصوم فرماتے ہیں عزیزوں یہ مجالس، یہ معرفت میں اضافہ، یہ لمحہ در لمحہ یہ ہمارے اعمال کیا ہے. امام فرماتے ہیں، 11ویں امام فرماتے ہیں ایسے اعمال کر جاؤ جو تمہارے گزرنے کے بعد تمہارے لیے باعث ایصال ثواب بن جائے. قبر میں مردے کو لٹایا جائے گا، قبر بند کی جائے گی، عذاب نازل ہونا شروع ہوگا، کہیں سے نماز کی نور اٹھے گا، عذاب کو ڈھکلے گا، کہیں سے روزے کا نور آگے بڑھے گا، کہیں سے نیکیوں کا نور آگے بڑھے گا. جب سارے نور ایک ہو کر عذاب کو نہ روک سکی، ایک نور آئے گا عذاب کو ڈھکیل دے گا کہ تم کون ہو، تم سب کی قبولیت میں نور ولایت ہے. یہ ہے ذکر اہل بیت، یہ ہے ایصال ثواب، یہ ہے ہماری قدر. ارے بے قدروں کو کیا معلوم علی والوں کی قدر کیا ہے. علی والے کبھی جاہلوں کے پیچھے نہیں جاتے. علی والے امام کے زمانے میں امام کو رہبر مانتے تھے، غیبت کے زمانے میں حجت امام مراجع کو رہبر مانتے ہیں. اب سوچ کر دیکھیں ہمارے علماء، ہمارے مجتہدین، ہمارے فقہاء، ہمارے علماء اعلام ہمیشہ حق کے لیے آگے بڑھتے ہیں. لاکھ جھوٹ اٹھ جائے مگر اسے مٹانا بھی حقدار کو آتا ہے. جو پہلے کہا آخر اسی بات قائم رہنے والے کو علی والا کہتے ہیں. عزیزوں سوچ کر دیکھو ہم کون ہیں. ہم وہی علی کو مانتے ہیں جو کسی کے پاس نہیں جاتا، تخت والے جس کی خدمت کو جاتے ہیں. عزیزوں جب مولا کائنات نے اپنا دار الخلافہ کوفہ بنایا، کیا کہا امیر المومنین؟ وہ علی اتنا ذکر سنتے ہیں، وہ علی جس کی اتنی منزلت سماعت کرتے ہیں، وہ علی جس کے مرتبے کو جان رہے ہو، جس کی معرفت کے سمندر میں گھوڑے لینے کے لیے تیار ہو. اے فرش عذاب بیٹھے ہوئے عزاداروں سوچ کر دیکھو اس مولا کائنات نے جب اپنی بیٹیوں کو بلایا ہوگا تو یہی تو کہا تھا اے کوفے والوں آج کی شب میں گھر سے باہر نہ نکلنا، نبی کی نوازیاں آ رہی ہے، علی کی بیٹیاں آ رہی ہے، سیدہ کی معاویہ آ رہی ہے، میں تو میاری کوفہ جا سرکاریاں پسے کردنا. آجرکم اللہ جزاکم ربکم. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد عزیزوں کی ایک مرتبہ زینب کو قریب بلایا، زینب نے کاندھے پر ہاتھ رکھا، بیٹی زینب جب میرا حسین رخصت آخر کے لیے آئے تو میری طرف سے خشک گلے کے بوسے دے دینا. اے میرا حسین زینب کے بازوں پہ بوسے دے دینا. میں کہوں یاری شام حریمہ شبر کا قلعہ فرزند زہرا، ارے خشک گلا اما حسین. عزیزوں میں جب راستے سے آ رہا تھا میں نے بڑا غور کیا کہ جیسے کچھ مائل پہلے ہی سبیلوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جیسے جیسے زائرین آ رہے ہیں انہیں پانی پلایا جا رہا ہے. ارے سوچ کر دیکھو
حسین. سکینہ نے کہا پھوپھی اماں مجھے پیاس محسوس ہو رہی ہے. یہ سننا تھا. کسی خاتون نے سنا دوڑتے ہوئے کوزے میں پانی لے کر آئی ہے. کہا بی بی اس بچی کو پانی پلا دینا. کہنا میرے حق میں 3 دعائیں کرنا. کہا پہلی دعا کیا ہے؟ میرا شوہر وطن کے باہر گیا ہے خیر سب ہو جائے. کہا دوسری دعا کیا ہے؟ میں اپنے وطن مدینے چلے جاؤں. کہا تیسری دعا کیا ہے؟ سکینہ نے کوزہ لیا زمین پر رکھا نہ ہاتھ اٹھائے. کہا کیا دعا ہے؟ اے اللہ میرے بچوں کو ایسا یتیم نہ کرے جیسے یہ بچے تماچے تازیانے بابا اے چچا بھیا لیا سکینہ. اجرکم اللہ جزاکم ربکم. بس خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. بس دعاؤں کی قبولیت کے لیے وسیلہ ہوں گا. عزیزوں معاف فرماتے ہیں جب کبھی ذکر غربت سننا مسائل کے سننے سے آنکھوں سے آنسو نکل جائے اللہ دعا کو قبول کر لیتا ہے. اے حسینیوں اے بیمار کربلا کہتے ہیں اے میرے ظہیر تم نہیں جانتے میری دادی سیدہ شکستہ پہلو پر رومال لے کر مجلس اجر کمال اللہ. خدا را اس اداکاری اس خلیص عبادت کی قبولیت کے لیے تمام مومنین ازادار کمیٹی کے علاقین علماء کی سلامتی کے لیے منجیت کی سلامتی کے لیے امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا حالاتوں کی قبولیت کے لیے اے خدا اس مظلوم کی بارگاہ میں دعا ہے اس بارگاہ کا واسطہ ہے. ارے سجدے کے عالم میں جس کے سر پر ضرب لگی اس کا واسطہ ہے. ارے جس کا گلا سجدے میں خشک خنجر زندہ باد. زندہ باد زندہ باد. مولانا نے جو وعدہ کیا تھا اس سے بھی 5 منٹ پہلے مجلس کو تمام کر دیا. اس سے میں اپنے شاہو بھائی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ سلامت رکھے آنے والے ظالم کو. ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں شہدائے کربلا کے. حضرات کے علاج ڈھونڈنے جو بہت ضروری ہے. کسی کو بھی اللہ نہ کرے کہ تکلیف ہو جائے یا بیماری ہو جائے تو اگر کسی کو کوئی بخار کوئی بات ہو جائے تو بجلی خوشبوئے پر چلے عباس اڑا لاتی ہے. ایک مدت ہوئی جب میں نے اٹھایا تھا علم آج تک ہاتھوں سے خوشبوئے وفا آتی ہے. مطلب اس مجلس کو خطاب فرما رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علیہ السلام مولانا نظر آباد صاحب جاگا بھی جو کسی بھی تعلق کے محتاج نہیں ہے. بہترین فضائل اور بہترین مسائل کو آپ تصویر رکھے ہو ترنم میں مسائل پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. کوئی آنکھ ایسی نہیں ہوگی جس سے گریا کاری نہیں ہوگا. مجھے یقین ہے انشاءاللہ جو مجمع ادھر ادھر گھومنا ہے یہ چاہتا ہے انشاءاللہ سب فرش ادا پران کر بیٹھیں گے. اپنے کسی تنظیمی کام سے گئے ہیں تو انشاءاللہ سب آ جائیں گے. صاحب بھائی اگر میری آواز سن رہے ہو اپنے بیٹے
اپنی ماں سے جا کر مل لیں، اس کی ماں رو رہی ہے ان کے لیے. حضرات یہ مجلس بھائی صفدر بھائی کا آپریشن ہو رہا ہے، اسپتال میں ہے. تمام مومنین ان کے لیے دعا کریں، صاحب خیریت سے آپریشن ہو جائے اور وہ ٹھیک ہو جائے. حضرات مغرب سے پہلے یہ مجلس ہو رہی ہے. اس مجلس کے فوراً بعد یعنی مغرب بیٹھنے کا وقت ہو جائے گا تو نماز مغرب ہوگی، نماز عشاء ہوگی، نماز تجارت ہوگی، نماز پڑھائیں گے حجت الاسلام اور مسلمین علی جناب مولانا سید مہدی صاحب بنگوری نماز پڑھائیں گے. اور اس مجلس کو خطاب فرما رہے ہیں حجت الاسلام اور مسلمین علی جناب مولانا نور عباس صاحب زینبی گنگیرو تشریف لا رہے ہیں. ان کے استقبال میں کالا سلوات پڑھیں آپ حضرات. ایک بچہ میرے سامنے کھڑا ہری ٹی شرٹ پہنا کیے گامر کیے، باپ کا نام ہے پپو. گیٹ کے پاس سے ملا. بھائی سب بچوں سے ہوشیار رہو، سب بچوں کی دیکھ بھال کرو. کئی بچے ماشاءاللہ گم ہو گئے، بالکل جائیں گے یہاں، لیکن تھوڑی پریشانی ہو جاتی. مولا کے دربار میں جو بھی آیا انشاءاللہ پریشانی یہاں کسی کو نہیں ہوگی، باقی طور پر ہو جاتی ہے انشاءاللہ، حل ہو جاتا ہے پریشانی کا. سارے سلوات پڑھیں آپ حضرات. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ منهة القائلون ولا يحصي نعمه العابدون ولا يودي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا وجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته وشرعها الصلاة والسلام والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين والنبيين نبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولا ومولى الكونين إمام القبلتين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم
فاتوا فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وكتابه المتين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إذ قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مسلمون صلوات عظمت آل محمد پہ اس سے بہتر صلوات ملے حضرت گرامی قدر بزرگان محترم اور عزاداران امام حسین علیہ السلام، درگاہ عالیہ کا یہ سالانہ پروگرام جس میں اس وقت کی مجلس کا شرف مجھے ملا ہے، کئی سال کے بعد مولا کی بارگاہ میں آنا ہوا ہے۔ مختلف ذاکرین کو آپ صبح سے سن رہے ہیں فضائل اور مصائب کے اعتبار سے، اور انشاءاللہ مسلسل 3 روز تک مجلسوں کے ذریعے اجر رسالت کو ادا کرتے رہیں گے، کیونکہ اجر رسالت کا یہ بہترین طریقہ ہے، کچھ نہ کر سکے کم سے کم ذکر آل محمد سن لے فرش اعلیٰ۔ بہترین طریقہ ہے اجر رسالت کو ادا کرنے کا، کہ کم سے کم فرش اعلیٰ پہ آ کے، اور آنے کا مقصد بھی یہی ہے، یہاں پر آنے کا مقصد یہ ٹہلنا، یہ گھومنا، یہ پھرنا وہ نہیں ہے۔ زیادہ وقت آپ کو فرش اعلیٰ پہ دینا چاہیے، باقی جو ضروریات زندگی ہے اس کے لیے آپ جا سکتے ہیں، اس لیے کہ جب تک یہاں بیٹھے رہیں گے آل محمد ضمانت ہے، جب یہاں سے بازاروں میں جائیں گے تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں، آپ کا کیا چوری ہو جائے، کیا کھو جائے، آپ کب گمراہ ہو جائے، کب آپ پہ شیطان غالب آ جائے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ یہاں کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ یہاں حسین کی ماں آتی ہے، چاہے وہ خواتینیں ہو، میری ماں بہنیں ہو، اور چاہے میرے بھائی ہو، بزرگ ہو، یہاں کی ضمانت حسین کی ماں فاطمہ نے دی ہے۔ اور دیکھیے بولنے کا سلسلہ جہاں تک ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں چاہنے والوں کے لیے تم ہمارے لیے یہاں بولو، ہم تمہارے لیے محشر کے میدان میں بولیں گے۔ اس لیے کہ محشر کے میدان میں کوئی کسی کے لیے نہیں بولے گا، لیکن علی تمہارے لیے بولیں گے۔ یہ تو بہت بڑا آسان طریقہ ہے بھائی، جہاں کوئی کسی کے لیے نہ بول پائے، مجلسوں میں بول کر علی علی کر کے کم سے کم قبر میں علی کو بلا لو، جنت کے دروازے میں علی کو بلا لو، سوال و جواب کے درمیان علی کو بلا لو۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ بدلا ہے بھائی، یہاں بولو گے، آل محمد نے فرمایا ہے یہاں ہمارے بارے میں بولو گے تو محشر کے میدان میں ہم تمہارے بارے میں بولیں گے۔ اس لیے کہ محشر میں کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بولنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی سوائے آل محمد۔ آل محمد کو کیوں اجازت ہوگی بولنے کی؟ کیونکہ آل محمد نے پوری زندگی کچھ نہیں کیا، وہ کیا جو اللہ نے چاہا۔ اب اللہ کی عدالت کا تقاضا ہے کہ محشر کے میدان میں اللہ بھی وہی چاہے گا جو آل محمد چاہے گا۔ جو کہ جگہ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ذرا جیگتی جاگتی صلوات پڑھے، آپ دھیرے صلوات نہ پڑھے، اس لیے کہ یہ صلوات پڑھنا بھی سب سے بڑی عبادت ہے بھائی۔ پڑھ دیتا ہوں چھوٹا سا واقعہ موضوع سے ہٹ کے۔ ثواب پڑھنا کتنا بڑا ثواب ہے۔ علامہ مودودی کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، مفسر اسلام، جانے مانے تاریخ داں علامہ مودودی۔ ان کا دستور زندگی یہ تھا کہ وہ ہر مدرسے اور اسکولوں میں جایا کرتے تھے اور بچوں سے سوال کیا کرتے تھے۔ بچے سوال کرتے تھے، علامہ مودودی جواب دیتے تھے۔ ایک روز علامہ مودودی ایک مدرسے میں پہنچے، سارے بچوں سے سوال کیا
سارے بچوں کا جواب دے دیا. جب سارے بچوں نے سوال کر لیے, پیچھے سے ایک بچہ پنجوں پہ کھڑا ہو کے انگلی کا اشارہ کر کے کہتا ہے, علامہ مودودی اگر کہو تو میں بھی ایک سوال کر لوں. وہ جو کیجئے گا, بولیں گے آپ, ضرور بولیں گے, میں بھی ایک سوال کر لوں. علامہ مودودی کہتا ہے ہم تو کہتے ہیں روز بچوں سے سوال کرو, ہم جواب دیں گے. اب سنیے گا, بچہ کہتا ہے علامہ مودودی یہ بتائیے اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے. ارے کیسے سن لیا آپ نے جملہ اس طرح سے؟ کیا کہا بچے نے؟ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے. جیسے ہی بچے نے یہ سوال کیا, علامہ مودودی بچے کے کان میں کہتا ہے کیا علی کا چاہنے والا ہے؟ تم نے سوال کیا تھا, تم نے سوال کیا تھا, سوال کرو. یہ بتاؤ علامہ مودودی, تم تو مفسر قرآن ہو, اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ علامہ مودودی نے کہا بھائی تفسیر کے بارے میں پوچھو, روایت کے بارے میں پوچھو, آیت کے بارے میں پوچھو, تاریخ کے بارے میں پوچھو. تم نے تو آج ایسا سوال کر لیا جو آج تک مجھے بھی نہیں معلوم ہوا. بچہ کہنے لگا تم تو مفسر حافظ قرآن ہو, میں بتاؤں اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ علامہ مودودی کہتا ہے تم بتاؤ. کہ علامہ مودودی اللہ اس وقت آل محمد پہ درود بھیج رہا ہے. محمد والے خیال سے یہ بچے نے جواب دیا علامہ مودودی اس وقت اللہ آل محمد پر درود بھیج رہا تھا. علامہ مودودی تو سمجھ گیا, لیکن بچے نہیں سمجھے. بچوں نے کہا وہ کون سا دلیل ہے تمہارے پاس قرآن کی کہ اللہ اس وقت آل محمد پہ درود بھیج رہا ہے؟ کہ قرآن میں پڑھتے تو ہو بار بار ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ درود بھیجتا ہے اور قیامت تک بھیجتا رہے گا. سلام بر محمد. اچھا یہ بھی پڑھ دو. یہ بھی پڑھ دوں. اچھا کون کب تک بھیجے گا؟ بہت آسان سی بات ہے تو میں پڑھ رہا ہوں. کون کب تک بھیجے گا؟ جب تک زندہ ہے جب تک بھیجیں گے, جب تک انسان زندہ ہے جب تک بھیجیں گے, جب تک ملک زندہ ہے جب تک بھیجیں گے, جب تک جن زندہ ہے جب تک بھیجیں گے, جب تک چرند پرند حیوان ہے جب تک بھیجیں گے. لیکن ایک وقت وہ آئے گا نہ چرند ہوگا, نہ پرند ہوگا, نہ حیوان ہوں گے, نہ انسان ہوں گے, نہ ملائکہ ہوں گے. تو کوئی ہوگا تو ارے کہاں پہنچے نہیں آپ. ارے اللہ کو نہیں جانا ہے, جب تک اللہ رہے گا آل محمد پہ درود ہوتا رہے گا. صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد پر. بھائی اللہ کے جانے کا کوئی وقت نہیں ہے. اتنا بولتے رہے کیونکہ میرا مزاج ہے, میں مجلس جو ہے عوام کے لیے نہیں پڑھتا ہوں, اس کے لیے پڑھتا ہوں جس کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں. نو آپ بولے یا نہ بولے, میں نے آپ کو معیار دے دیا. یہاں بولو گے تو علی قبر میں بولیں گے, جنت میں بولیں گے, محشر کے میدان میں بولیں گے. اب آپ کی مرضی ہے, آپ بولے یا نہ بولے. اور فرمائیے گا آل محمد نے ہماری ضمانت دی ہے. قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت پڑھی ہے میں نے. آج کل دنیا میں بڑا فتنہ فساد ہو رہا ہے. جہاں دیکھو فتنہ, چاند پہ فتنہ, تاریخوں پہ فتنہ, عیدوں پہ فتنہ. بچے تو کیجیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, زمین پہ فساد نہ کرو. کیا کہہ رہا خدا؟ زمین پر. اور بھائی کیسے چپ چاپ بیٹھے ہیں؟ زمین پر فساد نہ کرو, یہ اللہ کہہ رہا ہے. ان کی کیا بات آتی ہے؟ قالوا
हमसे लोग सवाल करते हैं, हमसे लोग सवाल करते हैं मुख्तलिफ कि अज़ान इतनी लंबी क्यों, या क़ामत इतनी लंबी क्यों, ये कलमा इतना लंबा क्यों। आप ईमानदारी से बताइए, सब लोग सोशल मीडिया पे, मुझे हालत हाल के बारे में नहीं पढ़ना, सब जानते हैं, समझे। आप अपनी लाइफ के मालिक है खुद, आज सब खुला हुआ है, इल्म का ज़माना है। लोग हमसे सवाल करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के सवालों का जवाब कुरान से भी देते हैं और हदीस से भी देते हैं। अगर किसी रोज हमने सवाल कर लिया तो लोगों के पास जवाब नहीं है। अगर हमने सवाल कर लिया, मियां ये कैसी अज़ान है जो सुबह को कुछ और होती है, मगरिब में कुछ और होती है। जवाब है दुनिया के बाद कोई ऐसा जवाब, सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। करते रहो, अली के रास्ते पे चलते रहो तो इस्लाह होती रही। अली के रास्ते पे चलते रहो, इसलिए कि अली जहां है और अली के चाहने वाले जहां है, हक वहीं है। आज तो शब जुमा है ना, कुमैल अली का राजदार साहबी, कुमैल अली का राजदार साहबी, कुमैल का हाथ अली के हाथ में, रात तमाम चले जा रहे गली के पास से चले जा रहे हैं, कुमैल के कानों में सूरह ज़ुमर की आवाज आई। इतना अच्छा कारी, इतना अच्छा हाफिज, इतनी अच्छी लहन में सूरह ज़ुमर की, अब तो कीजिएगा, तिलावत कर रहा है। जनाबे कुमैल ने कहा नहीं, ज़बान पे नहीं आया, यानी कितनी अच्छी तिलावत है। दिल में सोचा, जैसे ही ख्याल आया, ज़बान पे नहीं आया जुमला, मौला अली ने कुमैल का हाथ दबाया। जब कुमैल दिल में क्या ख्याल आया, कब मौला कीरत कितनी अच्छी है, लहन कितना अच्छा है। तो कीजिएगा, आगे का जुमला बढ़ना है। ये जमाना गुजर गया, जंगे मेहमान आई, एक मकाम में उसी शख्स का सर नजर आया। अली ने वो सुना के कहा, कुमैल यही तो वो शख्स है जो अली के मुकाबले में आया, इसकी तिलावत इसको पायदान पहुंचाएगी। अरे मुझे तो कहना था वो नहीं कहा, मुझे तो सुनाना था वो नहीं कहा। क्या मतलब कि अली के दुश्मन के लिए दिल में भी अच्छा ख्याल आना। सलाम अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। अली के दुश्मन के लिए भी अच्छा ख्याल, अल्लाह का कुमैल ये उसी का सर है जिसकी तिलावत की तुम तारीफ कर रहे थे, सूरह रहा था। तो जहां अली वहां हक है। जब रसूल अल्लाह दुनिया से गए और इस्लाम फैल गया तो अल्लाह के नबी ने कुछ खुतूत लिखे मुल्कों के सफीरों को, मुल्कों के बादशाहों को, और खतों का मजमून ये था, आज भी खत छपे हैं, तारीख गवाह है, 120 से 160 खत नबी के तारीख में छापे हैं। मजमून ये था कि देखो, अगर तुमने कलमा पढ़ लिया और तुमने अपने कबीले वालों को कलमा पढ़ा दिया तो मदीने में आ जाना, हम तुम्हें 80 नाके सुर्ख नीली आंखों वाले अता करेंगे। काकुल हाथ का वाकया है, मोहब्बत किताब है। खत लिख के सारे खत गए लोग। नबी इंतकाल फरमा गए। नबी के इंतकाल के बाद एक रोम का रहने वाला मदीने में पहुंचा नबी का खत लेकर, जो खुद भी मुसलमान हो गया था और कबीले वालों को भी मुसलमान किया था। नबी का खत लेके दरबार में पहुंचा और जो तख्त पे बैठा था हाकिम, उसको नबी का खत देके कहता, लो तुम्हारे नबी का खत था, तुम्हारे नबी ने वादा किया था कि कलमा पढ़ लिया, कबीले वालों को कलमा पढ़वा लिया तो हम 80 नाते नीली आंखों वाले सुर्ख तुम्हें अदा करेंगे। हाकिम ने खत को पढ़ा, पढ़ने के बाद हाकिम मुंह बना के कहता है, नबी को छोड़ के तो नहीं गए। बोले
क्या बोले नबी कुछ छोड़ के दौड़ाएंगे। वो भी कहने लगा तुम्हारे नबी ने वादा किया था भाई तुम नबी के जानशीन हो। मायूस होकर दरबार से निकला, दरवाजे पे खड़ा था सलमान। सलमान ने हाथ पकड़ा, क्या हुआ? क्या नबी का खत लेके आया था इनाम लेने के लिए, मैंने भी कलमा पढ़ लिया, मेरे कबीले वालों ने भी कलमा पढ़ लिया। हाकिम कहता नबी क्या छोड़ के गए थे कुछ? सलमान तो सलमान है ना, जैसा तो वही है। सलमान मुस्कुरा के कहते तू गलत दरवाजे पे चला गया, चल मेरे साथ चल। सुनिए जुमला, मौलानी की बारगाह में बैठे, चल मेरे साथ चल। गए, दफ्तुल बात किया सलमान ने, अंदर से आवाज आई सलमान अबू शमशान को लेके अंदर आ जाओ। क्या सुन रहे हैं अब आगे का जुमला? सलमान अबू शमशान को लेके अंदर आ जाओ। अबू शमशान नाम है रूमी शख्स का। और शमशान कहता है सलमान ये कौन शख्स है जो मेरा भी नाम जानता है, मेरे बाप का भी नाम जानता है? और सलमान तो सलमान है ना, मुस्कुरा के कहते हैं सलमान अबू शमशान ये तेरे ही बाप का नाम नहीं जानता, ये कायनात के बापों का नाम जानता है। अरे इतना बड़ा जुमला। सलामत रहे, सलामत रहे। बापों का नाम जानता है। अंदर से आवाज आई सलमान अबू शमशान को लेके अंदर आओ। वो शमशान अंदर पहुंचा, अली ने नबी का खत लिया, आंखों से लगाया, चूमा और चूम के सलमान को बुला के कहते सलमान जाओ मदीने में ऐलान कर दो कल सुबह के वक्त अली नबी का वादा पूरा करेंगे। कैसे खामोश बैठे रहेंगे आप? फज्र के बाद अली नबी का वादा पूरा करेंगे। सलमान तो सलमान है ना, गया मदीने में खबर कर दी, मदीने वालों कल ओहद की पहाड़ी के नीचे आ जाना, इसलिए कि कल अली नबी का वादा पूरा करेंगे। अब मदीने के लोग बड़े हैरान है, भाई अली तो सूखी रोटी खाते हैं, बोरिए में बैठते हैं और 80 नाके सुर्ख नीली आंखों वाले, तारीख गवाह है इन पट्टुओं पर एक नाका होता था, ये शरफ जनाबे खतीजा का था। अली कहां से अदा करेंगे? अच्छा जवानों को ये चुनना है, मौला अली के जितने काम होते थे वो सुबह सुबह होते थे, इसलिए कि सुबह के कामों में बरकत रहती है। आगे का जुमला पढ़ दो, और सुबह वही काम करेगा जो सुबह की नमाज पढ़ेगा। अरे शहनाज भाई आगे सलवात बोलेगा, हम बोले बाबा। मौला अली के सारे काम सुबह सुबह होते थे भाई, इसलिए कि मौला अली को शाम से क्या मतलब? मौला अली का रिश्ता शाम से नहीं है, जितने काम मौला अली के होते थे वो अलग फर्ज। सलमान ऐलान कर दो मदीने में फज्र के बाद नमाज के बाद अली आज नबी का वादा पूरा करें। सारा मजमा ओहद की पहाड़ी के नीचे पहुंच गया। एक मुनाफिक भी है, देखेंगे तो आज अली कैसे वादा पूरा करेंगे। समझो पीछे अली बेटे को बुलाया, बेटे हसन को,
رسول کا امامہ سر پہ رکھا، مجھے پیچھے کا ابا پہنی، نالین پہنی، ایسا ہاتھ میں لیا، نبی کے خط کو لے کر خرامہ بیٹے حسن کو لے کے احد کی پہاڑی کے نیچے جا رہے ہیں، سارا مجمع حیران ہے۔ جب احد کی پہاڑی کے قریب پہنچ گئے، بیٹے کو قریب بلایا، حسن کو کہا دو نانا کا وعدہ پورا کرو۔ آگے کا جملہ پڑھنا ہے مجھے، کیا کہا بیٹا حسن لو نانا کا وعدہ پورا کرو۔ میں کہوں گا سرکار مولا آقا لباس رسول آپ نے پہنا، امامہ آپ نے لگایا، آقا آپ نے لگایا، وعدہ پورا کرا رہے بیٹے سے۔ علی کی آواز آئی ہم لباسوں کے محتاج نہیں ہیں، ہم لباسوں کے محتاج نہیں ہیں، ہم لباسوں کے محتاج نہیں ہیں۔ ہم لباسوں کے محتاج نہیں ہیں۔ کہا بیٹا حسن لو خط نانا کا، اور نانا کا وعدہ پورا۔ امام حسن آگے بولے کوہ احد کی پہاڑی کو آسا مارا، کوہ احد کی پہاڑی پھٹی، ایک ناکا نکلا۔ کہاں بیٹھے ہو، کہاں بیٹھے ہو؟ ایک ناکا نکلا، ناکے کی مہار پکڑی، ابو شمشان کو دی، اور امام حسن فرماتے ہیں ابو شمشان مہار کھینچتا رہنا، ناکے نکلتے رہے۔ ابو شمشان مہار کھینچتا رہا، ناکے نکلتے رہے، ایک نکلا، دو نکلا، 10 نکلے، 20 نکلے، 40 نکلے، 50 نکلے۔ جب 80 نکل گئے ابو شمشان کہتا ہے اے میرے مولا، اے حسن، اے امام حسن کب تک ناکے نکلیں گے؟ اب جملہ سن کے چپ نہ بیٹھیے گا۔ امام حسن فرماتے ابو شمشان اگر نانا کا وعدہ 80 کا نہ ہوتا تو قیامت تک تمہیں ہاتھ کھیلتا رہتا، ناکے نکلتے رہتے۔ محمد والے محمد پر اگر نانا کی پہل 80 کی نہ ہوتی تو قیامت تک بہار کھینچتا رہنا، ناکے نکلتے رہیں گے۔ اسے کہتے ہیں حق، اسے کہتے ہیں نبی کا جانشین، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام۔ بہت مشہور و معروف حدیث ہے، سنیے، من انکر ثلاثۃ اشیاء فلیس شیعتی، جس نے 3 چیزوں کا انکار کیا وہ ہمارا شیعہ نہیں۔ کیا کہا امام نے؟ من انکر ثلاثۃ اشیاء فلیس شیعتی، جس نے 3 چیزوں کا انکار کیا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ راوی نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا وہ کیا شے ہے؟ امام نے فرمایا المعراج، جو معراج کا انکار کرے شہداء بھائی وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ اچھا معراج مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک ذکر علی نہ ہو جائے۔ کہا جو معراج کا انکار کرے وہ ہمارا شیعہ نہیں۔ راوی نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا دوسرا کیا ہے؟ کہا جو قبر کے سوال و جواب کا انکار کرے وہ ہمارا شیعہ نہیں۔ مولا تیسرا کیا ہے؟ کہا جو شفاعت کا انکار کرے وہ ہمارا۔ بڑا زور دیتے ہیں لوگ، بڑا زور دیتے ہیں، اور ایک گناہ کا تصور ہے تبھی تو شفاعت ہے۔ اگر معصوم بنے رہو گے، قرآن کی آیت سنا دو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن۔ شفاعت کا حق فقط ان کو ہی ہے جنہوں نے اللہ کے عہد کو پورا کیا۔ امام نے کیا فرمایا؟ جو معراج کا انکار کرے وہ ہمارا شیعہ نہیں، جو قبر کے سوال و جواب کا انکار کرے وہ ہمارا شیعہ نہیں۔
جو شفاعت کا انکار کرے وہ ہمارا بھائی صاحب شفاعت کے بغیر تو ایک عمل کیوں اس لیے کہ سفارش رکھی ہوئی ہے. میں کہوں گا مولا آپ کا معراج تو معراج کا انکار کرے مولا معراج کے انکار کرنے سے شیعہ ہونے کا کیا تعلق ہے؟ میں واقعہ سنا رہا ہوں آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. جنگ خیبر مجھے نہیں پڑھنا ہے نتیجہ دینا ہے. آپ نے سنی ہے کہ 39 دن تک لوگ ہاتھتے رہے. یہ وہی لوگ ہیں آج اسرائیل کے مقابلے پر نہ آ سکے. جو 39 دن تک خیبر میں ہارے ہیں آج بھی انہیں ڈر لگتا ہے. کس سے؟ کہ وہاں علی نے ہرایا تھا, یہاں علی کا بیٹا ہے. 40واں دن آیا, نبی نے اعلان کیا کہ کل جو علی کے آنے کی خبر دے گا ہم اسے انعام دیں گے. جیسی لوگوں نے سنا اور مدینے کے راستوں میں چلے گئے پہاڑوں پر. سوچا کم سے کم اسی انعام میں بھی جنت لے لے. جانا ہے بیٹھوں نے اس لیے کہ علی خیبر میں نہیں تھے, مدینے میں تھے. سارے لوگ چڑھاؤ پہ نظریں گڑائے کھڑے ہیں کہ علی آئیں گے راستے سے, ہم علی کے خبر دیں گے آنے کی نبی کو تو کچھ نہ کچھ انعام مل جائے گا. چند لمحہ گزرا فوراً سلمان نے مسکرا کے کہہ دیا یا رسول اللہ مبارک ہو علی آ گئے. ارے کیا سن رہے ہیں آپ, یا رسول اللہ مبارک ہو علی آ گئے. لوگ بھاگتے ہوئے توڑتے ہوئے سانسیں بھری ہوئی ہیں, نبی سے آگے کہتا یا رسول اللہ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. نبی نے کہا کیا ہوا؟ کہا علی آ گئے. نبی نے کہا یہ خبر تو پہلے ہی سلمان دے دوں گا. کیا سن رہے ہیں, کچھ بول اگر سمجھ میں آ جائے. یہ خبر تو پہلے ہی سلمان دے چکے. لوگوں نے قدم میں آگے کہا یا رسول اللہ سلمان تو مدینے کے راستوں پہ کھڑا ہی نہیں تھا, سلمان کو کیسے معلوم ہوا کہ علی خیبر میں آ گئے؟ نبی نے مسکرا کے کہا یہ مجھ سے نہ پوچھو, سلمان سے پوچھو. اب یہ جملہ سن کے چپ نہ بیٹھے گا کی باندھی کی بارگاہ میں رہتے ہیں. کہ سلمان بتاؤ تم تو مدینے کے راستوں پہ کھڑے ہی نہیں تھے, تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ علی خیبر میں آ گئے؟ سلمان مسکرا کے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے کیا ضرورت ہے مدینے کے راستے میں جانا, میں یہ دیکھ رہا تھا آپ کی نظر علی کے چہرے پہ تھی, میری نظر آپ کے چہرے پہ تھی. میں نے جیسے ہی دیکھا رسالت مسکرا رہی ہے, سمجھ گیا علی آ گئے. انعام دیں گے. ہاں مولا سلمان یہ بتاؤ کیا مانگنا ہے, کیا مانگنے کا ارادہ ہے؟ نبی سے کیا مانگو گے؟ ابھی تھوڑی دیر کے بعد نبی کی کرسی بچھے گی, اصحاب بیٹھے ہوئے گے, خیبر کے ہارے ہوئے بیٹھے رہیں گے. کیا مانگو؟ سلمان کہتا ہے مولا سوچ رہا ہوں کیا مانگوں. کیا وہ جنت مانگوں جو آپ کے بچوں کا صدقہ ہے؟ کیا وہ جنت مانگوں جو آپ کے بچوں کا صدقہ ہے؟ کیا کوثر پہ سیلانی مانگوں جس کو آپ خود کریں گے؟ کیا شفاعت مانگوں جس کا خود نبی یہ شافع محشر ہے؟ کیا مانگنا چاہتے ہو؟ سلمان تو سلمان ہے نا, ایسے کوئی ایمان کے 10 درجے کو بات تھوڑی بہت اچھا ٹھیک ہے. سلمان سے کوئی نبی سے بلائیں گے تو نبی سے جا کے کہنا یا نبی اللہ جب آپ معراج پر گئے تھے اللہ سے 2000 رازوں پہ بات ہوئی تھی. نبی سے کہنا یا نبی اللہ 19,999 آپ اپنے پاس رکھے, ایک راز مجھے بتا دیں. اب دیکھو کیسے چپتا بیٹھے رہو گے. نبی نے بولا سلمان مانگو کیا مانگنا چاہتے ہیں. سلمان نبی کے قریب گئے اور قریب جانے کے کام میں کہنے لگے معراج پہ گئے تھے, آپ سے اللہ کے بارے میں 2000 رازوں پہ بات ہوئی تھی, سارے راز اپنے
पास रखे, मुझे एक राज बताए। अब्दुल्ला सुनिए गा, नबी ने मुस्कुरा के कहा अच्छा अली के पास गया होगा, वो देखिए मेराज से शिया होने का कितना गहरा रिश्ता है। रसूलुल्लाह आपने वादा किया था, आप सादिक़ कौल है, नबी है, सरदार है, कहाँ वादा किया था। ठीक है सलमान, सामने गाल है, वहां चले जाओ, जब अंदर जाओगे तो गाल का पत्थर हटाना। सलमान गाल की तरफ गए, सारा मजमा खैबर का हारा हुआ देख रहा है। सलमान गाल के अंदर दाखिल हुए, पत्थर हटाया। अब जो पत्थर हटा के आगे दाखिल हुए, क्या देखा 70,000 शहर है, 70,000 शहर में गलियां है, 70,000 महल्ले हैं, हर महल्ले में 70,000 मिंबर है, हर महल्ले में मस्जिद है, हर मस्जिद में अली है, हर गली में अली है, हर महल्ले में अली है, हर शहर में अली है। सलमान देखते जाते हैं, मुस्कुराते जाते हैं, देखते जाते हैं, मुस्कुराते जाते हैं। जब देख चुके दौड़ के नबी की खिदमत में आए और मुस्कुरा के कहने लगे या नबी अल्लाह मैं ये क्या देख रहा हूँ, हर शहर पे अली, हर मिंबर पे अली, हर मेहराब में अली, हर गली में अली। क्या सलमान ताज्जुब हो रहा है। एक मर्तबा नबी ने दो उंगलियों का इशारा किया, आसमान की का सलमान आसमान की तरफ देखो। अब तो सलमान ने देखा, पहले पे अली, दूसरे पे अली, तीसरे पे अली, चौथे पे अली। नबी मुस्कुरा के कहना सलमान अरे कहां तक देखते रहोगे, अली नजर रहेंगे। जहां तक देखते रहोगे। अली करने तो आए हो यहाँ पर, और मौजू मेरा यही अली के रास्ते पे चलते रहो तो इस्लाह होती रहेगी। अगर अली के रास्ते से भटक गए तो नाक इस्लाह करने की कोशिश करना, फितरों में पड़े रहोगे। अली के रास्ते पे चलते रहो। इसलिए इमाम ने फरमाया कि अगर कोई हमारा शिया है तो मेराज का जानना वाजिब है। सारे सवाल छोड़ते बस ये करता हूँ। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल ये जो कब्र के सवाल जवाब का हमारा शिया जल्दी से कहता हूँ। मस्जिद कुफा बनी हुई थी शादार भाई, बहुत सारे लोग बैठे थे। एक साहिब बेचारा मजबूर खड़ा हुआ, हाथों को जोड़ के कहने लगा कोई है जो आज 2,000 दिनार मुझे दे दे कर्जा। सबने नजरें झुका दी। कहने लगे थोड़ी देर में अली आ रहे हैं, थोड़ी देर में अली आ रहे हैं। थोड़ी देर में मैंने मौला पहुंचे। साहिब हाथों को जोड़ के कहता है या अली आज 2,000 दिनार कर्जा चाहिए। अब अली के चाहने वालों अली की बारगाह में बैठे और नाजुक सा जुमला पढ़ने जा रहा हूँ। क्या कहता है साहिब? या अली आज 2,000 दिनार मुझे कर्जा चाहिए। अली ने मुस्कुरा के साहिब की तरफ देख के जुमला का अच्छा अली से भी मांग रहा है और कर्जा भी मांग रहा है। अली किसी को कर्जा नहीं देते, अदा करते हैं। अली से भी मांग रहा है, कर्जा भी मांग रहा है। अब सुनिए जल्दी वक्त हो गया। मौला अली ने बाजू पकड़ा, चलो मुस्कुरा के कहते हैं ये तो बनी सकता था, लेकिन आज मुझे किसी और का भला भी करना है। अभी एक वक्त में कई का भला करते हैं भाई। लेके पहुंचे बाजारे कूफा में, जहां एक अली के चाहने वाले का घर था, अहमद कूफी। दरवाजा खटखटाया, अहमद कूफी निकल के आया, हाथों को जोड़ के कहते हैं मौला अंबर को भेज देते, मीसम को भेज देते, सलमान को भेज देते, अबू जर को भेज देते, आप क्यों आ गया? मौला ने कहा ऐ अहमद कूफी तारीख का वाकया, इस साहिल को 2,000 दिनार देना है। एक मरतबा अहमद कूफी हाथों को जोड़ के कहता मौला 2 दूं, 4 दूं, 10 दूं। मौला ने कहा नहीं 2 की जरूरत है। जुमला कह दूं, अली उतना ही देते हैं जितनी जरूरत होती है। बहुत मशहूर मालूम तारीख का वाकया है। 3 पर पहुंचे, मौला से कहता मौला 3 दिन से खाना नहीं
कुछ करिए। अच्छा, सामने पड़ा था मिट्टी का ढेला, उठा से जैसे ही कंबल ने उठाया मिट्टी का ढेला सोने का बन गया। जैसे ही सोने का ढेला बना मिट्टी का, कंबल ने ढेले को तोड़ा और एक डली अधली। मौला ने कहा कंबल ये सब तेरे लिए है। कंबल ने कहा मौला आज के लिए इतना ही काफी है। अली की बारगाह में बैठे, अली की बारगाह में एक मरतबा मौला कहते हैं मुस्कुरा के कंबल कब के लिए रख ले, अब गुलाम हो तो ऐसा हो। एक मरतबा कंबल कहते हैं मौला जिसके पास आप जैसा मौला हो उसे कल की जरूरत नहीं है। जिसके पास आप जैसा मौला हो उसे इनाम दिए। शाही चला गया। अब सुनिए आगे का जुमला। मौला कहता है अहमद कुतुब का कागज कलम ले गया, आज तुझे वो जन्नत लिख दूं जिसमें एक साथ 5 नहरें बहती हो। आज तुझे वो जन्नत लिख दूं जिसमें एक साथ 5 नहरें बहती हो। अब चाहने वाला हो तो ऐसा हो। एक मरतबा अहमद कुफी हाथों को जोड़ के कहता है, छोटा सा जुमला है, मौला जब कह दिया तो मिल जाएगी, लिखने की क्या जरूरत है। और जैसे भी सुने आप, जैसे भी सुने तारीफ सुना रहा हूं, मौला कह दिया तो मिल जाएगी। अली ने लिख के फरमाना दिया जन्नत का। अली चले कूफे की तरफ, मस्जिद कूफा की तरफ। अहमद कूफी घर में पहुंचा, जौजा को बुलाया, बेटे को बुलाया, बड़ा खुश हुआ और खुश होकर कहना देखो उसने अली से आज जन्नत का फरमाना मिल गया। इतना खुश हुआ कि इंतकाल कर गया। जैसे कि अहमद कूफी मरा, फौरन जौजा ने बेटे को बुला के कहा जा अली कूफे की गली में होंगे, अली को खबर दे दे कि तेरा बाप मर गया। अहमद कूफी का बेटा मौला अली के करीब पहुंचा, सलाम किया और सलाम कह के कहते मौला आज मेरा बाबा मर गया। मुस्कुरा के अली कहते हैं मालूम था इसलिए तो लिख के लेके आया हूं। अरे अली के नाम पे सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मालूम था इसलिए तो लिख के लेके आया हूं। आपने मालूम था फिर हमें सपना आ गया। अगले दिन फिर अहमद कूफी का बेटा पहुंचा, मेरा बाबा करके आपको मालूम है? हाँ मालूम है, मालूम था सभी को लिख के लेके आए जन्नत का परवाना। क्या चाहता है? जिंदा चाहता है? नहीं मौलूद जिंदा नहीं, एक ना ये चाहता हूँ कब्र में मेरा बाप इस आलम में है। अब ये सुन क्या कहता है? मौला देखना ये चाहता हूं मेरा बाप कब्र में किस आलम में, किस हालत में। अली कब्र की तरफ बढ़े, क्या सोच रहे हैं कब्र को भरेंगे? इशारा किया, कब्र शिगाफ्ता हुई। अहमद कूफी के बेटे से कहते थे देखो कब्र में हमारा बाप नजर आएगा। अहमद कूफी ने झांक के देखा, फिर से कहता है मौला नजर तो आया लेकिन साफ नजर नहीं आया। अली कहने लगे जरा गौर से देखो, अम्मा कब्रों के मंजर को ही दिखा सकता है जिसको कब्रों में आने की इजाजत हो। देखो जरा गौर से। अब जो अहमद कूफी ने देखा, क्या देखा? अहमद कूफी का हाथ अली के हाथ में है और गुफ्तगू हो रही है, बातें चल रही है। अहमद कूफी का बेटा कभी कब्र में अली को अपने बाप के साथ देखता है, कभी जमीन पे अपने को अली के साथ देखता है, कभी कब्र में अपने बाप के साथ अली को देखता है, कभी जमीन पे अपने हाथ अली को देखता है और मुस्कुरा के कहते जुमला सुन के जुमला बैठेगा मौला ये क्या देख रहा हूं? कब्र के अंदर भी आप है, कब्र के बाहर भी आप है।
کو بڑا غم ہے. 9 شہدا راہ خدا میں شہید ہو گئے. خدا کی کلیجے ٹکڑے ہو جاتا ہے جب آپ فیس بک پہ 2 دن سے دیکھ رہے ہیں آقا ظاہر رئیسی کی انگوٹھی بیٹی دیکھ کے بہن کر رہی ہے. میں کہوں گا آقا رئیسی کی بیٹی آپ خوش نصیب ہو, باپ کی انگوٹھی مل تو گئی ہے نا. لیکن کربلا میں حسین کی انگوٹھی کیسے اتاری گئی؟ جب نہ اتر سکی مجھے کو بات کیا ہے. آج باپ پہ بہن کر رہی ہے رئیسی کی بیٹی, چاہنے والے بہت سارے آ جاتے ہیں, صبر کرو صبر کرو. لیکن سکینہ مجھے رات پڑی ہے شب جمعہ ہے, بڑی عبادت کی شب ہے, بڑی رحمت کی شب ہے شب جمعہ. ایک بہت بڑے مجتہد گزرے سید مہدی, جو کربلا میں زندگی گزارا کرتے تھے. زندگی کا دستور تھا کہ ہر شب جمعہ مولا حسین کی قبر کے برابر میں مجلس پڑھا کرتے تھے. ایک شب جمعہ سید مہدی مولا کی قبر کے قریب مجلس پڑھ رہے تھے. جب مجلس مصائب پہ پہنچی, لوگ بے تحاشا رو رہے تھے, چلا چلا کے رو رہے تھے. اچانک لوگوں نے دیکھا کہ قبر حسین کا مجاور دوڑتا ہوا منبر کے قریب آ کے کہتا سید مہدی مجلس کو بند کر دے. اور سید مہدی ایسا مجتہد ہے جسے کئی بار امام زمانہ کی زیارت ہو چکی. سید مہدی نے اور مجلس آگے بڑھائی اور مسائل پڑھنے شروع کیے, لوگ بے تحاشا ہو رہے. قبر حسین کا مجاور دوڑتا ہوا مولا حسین کی قبر تک پہنچا, روتا ہوا پھر کہتا ہے سید مہدی مسائل ختم کیوں نہیں کرتا؟ مسائل اور پڑھے سید مہدی نے اور گریا ہوا, دوڑتا ہوا مجاور پھر مولا کی قبر تک پہنچا. اب ایسے نہیں کہا, کندھے کو پڑھ کے کہتے تجھے سنائی نہیں دیا, مجلس ختم کیوں نہیں کرتا؟ سید مہدی ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے اے حسین کی قبر کے مطابق تجھے کیا ہو گیا؟ مجھے نہیں پتا, پوری زندگی سے مولا کی قبر پہ شب جمعہ میں مجلس پڑھتا ہوں, آج مسائل میں میری مجلس ختم کیوں کرا رہا ہے؟ پتا ہے سید مہدی, جب سے تم نے مجلس میں اکبر کے مسائل پڑھے قبر حسین سے رونے کی آواز آ رہی. سر پیٹتے ہوئے سرمایہ مت کرو, اس لیے کہ ان کو رو رہے ہو جن کو رونے نہیں دیا گیا. جزاکم اللہ حضرت مولانا صاحبہ, تو جب سے تم نے زینب کی بے ردائی پڑھی قبر حسین سے رونے کی آواز آ رہی. مسائل ختم کیے, لوگ روتے ہوئے اپنے گھر پہنچے, سید مہدی بھی اپنے گھر پہنچا. پریشان ہے, کبھی گزرے میں جاتا ہے, کبھی شہر میں آتا ہے, اور دل میں خیال کرتا ہے آج کیا ہو گیا, روایت غلط ہو گئی, مسائل غلط ہو گئے, تو میرے مولا نے میری مجلس کو بند کرا دیا. ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا, آدھی رات گزری, دروازے پہ دخل باب ہوا, اب تو دروازہ کھولا کوئی اور نہیں, غریب حسین. بڑا پسند ہے زینب کو وقت کا ماتم, زہرا کو بڑے آنسو پسند ہے. مولا حسین تشریف لائے, قدموں میں سر کو رکھ دیا, ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا مولا کیا جو روایت غلط ہو گئی, کیا آج مسائل غلط ہو گئے جو آپ نے میری مجلس کو مسائل میں بند کرا دیا؟ مولا حسین فرماتے اے سید مہدی نہ مسائب غلط ہوئے نہ روایت غلط ہوئی, تمہیں جو معلوم ہے آج شب جمعہ ہے, ہم سے ملنے کے لیے ہماری ماں مدینے سے آتی ہے, نجف سے میرا بابا آتا ہے, مدینے سے میرا نانا آتا ہے, میرا زخمی حسن آتا ہے, اے سید مہدی شام سے میری زینب بھی آتی ہے. اے سید مہدی آج سب تو ہے لیکن
سید مہدی نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا آج سے مسائل نہیں پڑھوں گا۔ اچانک سید مہدی کی نظر مولا کے جسم پہ پڑی، دیکھا مولا کے سارے زخم تو بھر گئے۔ سید مہدی ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا مولا میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کربلا میں آپ کے جسم کے ہزاروں زخم مارے گئے تھے اور آپ کے زخم کو بھر گئے، آپ نے زخموں کا علاج کیا کیا؟ آپ نے زخموں کا مرہم کیا کیا؟ قسم خدا کی یہ جملہ سن کے چپ نہ بیٹھیے، اس لیے کہ یہ آنسو اگر راہ حسین کے غم میں نہ بہے پھر آنسو کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ مولا زخموں کا علاج کیا کیا؟ حسین طرف کے کہتے ہیں سید مہدی کائنات میں میرے زخموں کا کوئی علاج نہیں، بس ایک شے میرے زخموں کا علاج ہے۔ مولا وہ کیا شے ہے؟ اے سید مہدی جہاں بھی مجلس ہوتی ہے میری قریب ماں زہرا پتلیوں کو پکڑ کے ہر دلال کے سامنے رومال جو پھیلا دیتی ہے، رومال میں اداداروں کے آنسو لے کے آتی ہے، آنسوؤں کو میرے زخموں پہ لگاتی ہے۔ آپ کے آنسو زخموں کا علاج بنتے ہیں حسین کا۔ سید مہدی کی نظر پھر مولا کے جسم میں پڑی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے مولا سارے زخم تو بھر گئے، یہ تو کون سے زخم ہے جن پہ آج تک پٹی بندھی ہوئی ہے، جن سے آج تک خون جاری ہے؟ حسین طرف گئے اے سید مہدی ایک بازار جاؤ کا جب بھی زینب کا پردہ یاد آتا ہے میرا زخم ہرا ہو جاتا ہے۔ ایک مختصر سے روایت مجھے پڑھنی ہے، 5 منٹ لگے، مختصر سے روایت، اس لیے کہ میں اس روایت کو بہت پڑھتا ہوں اور میں نے شہزادی زینب کے جوان میں زندگی گزاری ہے۔ وہی شام ہے جہاں زینب پہ پتھر پڑتے تھے، وہی شام ہے، وہی شام ہے جہاں پتھروں کی بارش ہوتی ہے۔ علامہ بنیانی نے اس روایت کو لکھا ہمارے مرزا میں۔ آل محمد کا قافلہ سب سے پہلے دربار یزید میں نہیں لے جایا گیا، وہ مشہور بازار شام میں نہیں لے جایا گیا، بلکہ اس بازار میں لے جایا گیا جہاں غلام بیچے جاتے تھے، جہاں خریدی جاتی تھی۔ جب اس بازار میں قافلہ پہنچا تو سکینہ سید سجاد کے قریب آ کے کہتی ہے بھیا یہ کون سا بازار ہے؟ یہاں کے لوگ تو اچھے نہیں معلوم ہوتے۔ سید سجاد کہتے ہیں لوگ کہ سکینہ یہ وہ بازار ہے میری بہن جہاں کنیزیں بیچی جاتی ہے، جہاں کنیزیں خریدی جاتی ہے۔ سکینہ کا دل بھرایا تو لوگ کہتی ہے بھیا کیا بابا کے محضر نامے میں یہ بھی لکھا تھا کہ ہم کسی کی کنیزی میں جائیں گے؟ سید سجاد نے سینے سے لگایا بہن یہ وقت نہیں آئے گا، میرا بھیا محتاج نہیں ہے، مختار نہیں ہے۔ آج محمد اس قافلے میں پہنچے، ادھر ایک حسین کی چاہنے والی نام ہے رضیہ، عبداللہ شوہر کا نام ہے، روز کہتی ہے جا کنیز خرید کے لا، کنیز خرید کے لا۔ عبداللہ روز بازار میں جاتا ہے واپس آ جاتا ہے، کوئی شریف خاندان کی نظر نہیں آتی۔ اتفاق سے عبداللہ اس بازار میں پہنچا، جیسے ہی داخل ہوا دیکھا کچھ نیزوں پہ کٹے ہوئے سر ہیں۔ آوازوں کو بلند کرو، آوازوں کو بلند کرو، مشرفہ ہو گئے۔ کچھ بیریدہ بیویاں ہیں جن کے چہرے بالوں سے ڈھکے ہوئے ہیں، اپنی نظروں کو بیویوں سے ہٹا لیا۔ وہاں پہنچا جہاں سارے بچے ایک رسم میں بندے کھڑے ہوئے تھے، سارے بچوں کو دیکھتا رہا، سارے بچوں سے نظریں ہٹ گئی تاکہ حسین کی یتیمہ سکینہ پہ پہنچی۔ کبھی
सकीना के रुखसारों को देखा, कभी सकीना के जख्मी कानों को देखा, कभी जख्मी गले को देखा। देखता जाता है, रोता जाता है और रो के कहता कितनी शरीफ खानदान की है, अगर बाल छोड़े हैं तो हाथों से चेहरे को चुपाए हुए। बहुत रोएंगे, बहुत रोएंगे, चेहरे को मानो से हाथों से छुपाए हुए। सकीना को देखा, देख के घर पहुंचा। रोजा कहती है देख के आया कोई कनीज खरीद के लाया? अब्दुल्ला कहता नहीं खरीद के नहीं लाया, देख के आया हूं। चल बाजार में चल, एक शरीफ खानदान आया है, उसके बच्चे बहुत शरीफ हैं और उन बच्चों में एक बच्ची तो बड़ी शरीफ है। अपनी आंखों से उसे देखना, उसके बाद खरीदना। रजिया कहते हैं नहीं अब्दुल्ला, मेरी शहजादी ने मना किया। रजिया कभी गरीब लोगों का तमाशा मत देखना, कभी शराबियों के बाजार में मत जाना। अब्दुल्ला ने इशरार किया, रजिया चल खुद बाजार में जाके कनीज को खरीदना। रजिया मना करती रही। जब शौहर ने ज्यादा इशरार किया, रजिया कहती अच्छा अब्दुल्ला कभी ऐसे बाजारों में गई नहीं हो, मेरी पड़ोस की चंद औरतों को बोला उनके साथ बाजार में जाऊंगी। चंद औरतें आई, हिजाब ओढ़ के। रजिया ने भी हिजाब को ओढ़ा, बाजार की तरफ चली। जैसे ही बाजार के करीब पहुंची, रजिया की नजर बेरिदा बीवियों में पड़ गई। कयामत के जुमले पड़ गए, कयामत के जुमले। जैसी बेरिदा बीवियों में पड़ी, एक मर्तबा कहती है सलाम अलैका अय्युहल गरीब, अस्सलाम अलैका अय्युहल मुसाफिर। गरीब लोगों तुमको मेरा सलाम, मुसाफिरों तुमको मेरा सलाम। समझ गई। उम्मे कुलसूम को बुला के कहती है बीवियों से कहो मुझे हल्के में ले ले, इसलिए कि अभी तक तो किसी ने सलाम नहीं किया। कयामत का जुमला पढ़ दूं और इस ज़ैनब की कनीज हिजाब में रहे। बीवियों के करीब बैठी, कहती इधर आओ, बीवियों इधर आओ, ये बताओ तुमने क्या गुनाह किया था, तुमसे क्या सजा हुई जो इस नजीस बाजार में आ गए? इसलिए कि यहाँ शरीफ लोग नहीं आते। आवाज आई, रजिया कुछ नहीं किया, इस्लाम को खून दिया। अच्छा ये बताओ कहाँ के रहने वाले? आहिस्ता से निकला, रजिया हम मदीने के रहने वाले। रिवायत पर कयामत आ जाए, हम मदीने के रहने वाले। जैसे ही मदीने का नाम सुना, रजिया ने सलावत पढ़नी शुरू की। अच्छा तुम तो बड़े मुक़द्दस शहर के रहने वाले हो, तुमको मेरा सलाम। अच्छा ये बताओ मदीने के किस महल्ले के रहने वाले हो? आहिस्ता से बीवी की ज़बान से निकला, रजिया महल्ले बनी हाशिम। रजिया खड़ी हो गई, कहते नहीं नहीं नहीं, झूठ बोल रहे हैं, महल्ले बनी हाशिम के नहीं हो सकते। ये बताओ तुमसे रोज़े रसूल कितनी दूर है? बीबी कहती है रजिया बस ये समझ ले, जब शाम को रोज़े रसूल पे नूर आता है, नूर की किरणें हमारे घर की दीवारों पे पड़ती है। शाम होने लगी, रजिया अब्दुल्ला की सौजा। अच्छा बीबी ये बताओ, जब तुम महल्ले बनी हाशिम के रहने वाले हो, ये बताओ मेरे आका को जानती हो? तेरे आका का नाम क्या है? आका का नाम हुसैन इब्ने अली। अब मैं जल्दी निकला हूँ, अब हो गया नमाज का। हुसैन इब्ने अली, ये बता रजिया हुसैन के घर में किसी और को भी जानती है? हाँ मेरे आका की प्यारी बहन, मेरी आका ज़ादी। अब सुनिए कयामत का जुमला, कहती आका ज़ादी का नाम क्या है? देखो कैदियों, मेरी पाक बीवी है। ये नजिस बाजार है गुंडों का, इस शराबियों के मजमे में मैं अपनी शहजादी का नाम नहीं लूंगी।
सफर में नक्सलब के कहती है रजिया तू अलामत को बता दे। रजिया रो के कहती है तेरी बीवी बस ये समझ ले उसके 18 भाई है, कोई आगे चलता है कोई पीछे चलता है, एक भाई का नाम अब्बास है। बीवियों के कहती है रजिया तेरी आज़ादी का नाम ज़ैनब तो नहीं। ऐसे ही रजिया ने सुना मुंह पे हाथ रख दिया, ऐ बीबी मेरी शहजादी का नाम न लेना। हम होए मजलिस अब तो ज़ैनब का शब्द टूटा, चेहरे से बालों को हटाया रजिया पहचान मैं ज़ैनब हूँ। रजिया रो के कहती है तेरी बीवी तुम ज़ैनब तो होगी लेकिन अली की बेटी नहीं हो सकती। जिसके 18 भाई हो किसकी मजाल है तो उसको शराबियों के मजदे में जाए, शराबियों के नेता पे शराबियों के नेता की तरफ पड़ी, हुसैन के सर को सलाम किया, कभी अकबर के सर को सलाम करती है, कभी कासिम के सर को सलाम करती है, सलाम करती जाती है रोती जाती है, हाथों को जोड़ के ज़ैनब के सामने आके कहती है ऐ मेरी बीवी और समझ गई मेरा आका क्यों मारा गया, मेरी बात क्यों हो गई, कर दिया कैसे यकीन आया, कसम के सर को नजर आए अब्बास का सर नजर नहीं आता। जब अब्बास ने वफा नहीं की ज़ैनब ने मुंह पे हाथ रख दिया, अरे ऐसा मत कहना जरा घोड़े की गर्दन में आखिरी जुमला सर को पीटो मस्जिद तमाम हो गई, जरा घोड़े की गर्दन में दे मेरे मजलूम अब्बास का सर है। मेरे आका की क्या पता थी, क्या पता कुछ नहीं थी, इतना मेरा तार है कि जब फिनों के नेता पे जाता था मेरा खुलासा न लगाता था। अब्बास गिराने देते रजिया लाहौर के अब्दुल्ला के पास के अब्दुल्ला ये क्या गजब कर दिया, मुझे कहाँ लेके आ गया, ये कोई और नहीं मेरे आका हुसैन की बेटी सकीना। अब्दुल्ला मैदान से बाहर गया, हाथ को जुदा किया, सैयद सज्जाद की खिदमत में आया, मौला मेरी गर्दन गरम कर दीजिए मैं अंधा हो जाऊं। सैयद सज्जाद तरफ गए, अब्दुल्ला सोच तो यही अरे मैं तो मैं हमें अपनों ने ना पहचाना, अब्दुल्ला